بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحق با افعن لاؤن را دو بابست افعن لاؤن بزیادت لام دوم و نون بعد عین و حمزہ وصل چون افعن ساسن سینہ و گردن بر آبردہ خرامیدن۔ عزیز طلبہ، پچھلے سبق میں مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیا تھا کہ رباعی مزید فی کے جو 3 ابواب ہیں، ان ابواب میں سے پہلا باب باب تفعلل ہے، اس باب سے 8 ابواب ملحقات تھے، ہے نا، یعنی اس باب سے 8 ابواب ملحق تھے، اور باب افعلال اور افعلال یہ 2 باب جو باقی رہ گئے تھے، ان دونوں بابوں سے کتنے باب ملحق ہے، آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ اسی چیز کا تذکرہ کریں گے۔ اور یاد رکھیں، میں نے یہ بات بھی آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی کہ رباعی مجرد کا جو پہلا باب ہے باب بعثرہ، اس باب سے 7 باب ملحق تھے، اور باب تفعلل جو مزید فی کا ہے اس باب سے 8 باب ملحق تھے، اور جو 2 باب ہیں آج ان کے بارے میں مصنف علیہ الرحمہ ذکر کر رہے ہیں۔ ملحق بافعل لاؤن، ملحق بافعل لاؤن یعنی افعل لاؤن سے جو باب ملحق ہیں اس چیز کو بیان کر رہے ہیں۔ ملحق بافعل لاؤن را 2 باب است، ملحق بافعل لاؤن کے 2 باب ہیں۔ افعل لاؤن بزیادت لام دوم، دوسرے والے لام کی زیادتی کے ساتھ، اور ونون بعد عین، اور عین کے بعد نون کی زیادتی کے ساتھ، اور حمزہ وصل کی زیادتی کے ساتھ۔ اصل میں نے بتایا تھا کہ ملحق کس کو بولتے ہیں، اس کی تعریف کیا ہے، اور چونکہ اصل میں یہ ثلاثی مجرد ہے، اب ثلاثی مجرد پر جب لفظ کی زیادتی کی، ایک لفظ کی زیادتی کی تو وہ رباعی مجرد کے وزن پر ہو گیا، تو وہ ملحق برباعی ہو گیا۔ اب جب مزید فی پر زیادتی کی، یعنی رباعی مزید فی، تو ملحق برباعی مزید فی، یہ باب ہے، تو اس باب میں 3 حروف کی زیادتی ہوگی، ہے نا، یعنی الحاق کی غرض سے جو حروف لائے جائیں گے وہ 3 لائے جائیں گے، اور مصنف علیہ الرحمہ اسی زیادتی کو یہاں پر بیان کر رہے ہیں۔ اب یہ بات بھی میں نے بیان کی تھی کہ جب ہم زیادتی دیکھیں گے تو زیادتی حروف ماضی کے پہلے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر دیکھا جائے گا، چونکہ مصدر میں تو حروف زائد بھی ہوتے ہیں، ویسے ان کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، لیکن زیادتی حروف مصدر میں نہیں بلکہ ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب میں دیکھا جائے گا۔ تو دیکھیں آپ، بزیادت لام دوم، دوسرے والے لام کی زیادتی، اور نون بعد عین، عین کے بعد نون کی زیادتی، اور حمزہ وصل کی زیادتی، جیسے اقعن ساسن، تو اقعن ساسا، اقعن ساسا، دیکھیں آپ، اقعن ساسا میں قاعسا اس کا مادہ ہے، بقیہ حروف زائد ہیں، جو مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان کیے تھے وہی حروف زائد ہیں۔ اب اس کا معنی بتانے لگے ہیں، سینہ و گردن بر آبردہ خرامیدن، سینہ و گردن بر آبردہ، سینہ اور گردن باہر نکالنا اور ناز و نخرے کے ساتھ چلنا۔ معنی کیا ہے؟ یعنی ایک انساس کو بولتے ہیں جو غرور و تکبر میں چلے، گھمنڈ میں چلے، اس کو کیا ہے؟ ایک انساس بولتے ہیں۔ یہ پہلا باب تھا۔ دوسرا باب ذکر کرنے کے لگے ہیں ملحق بافعل لاؤن کا، افعن لاؤن بزیادت یا بعد لام و نون بعد عین و حمزہ وصل، کہ یا کی بزیادت یا، لام کے بعد یا کی زیادتی، اور نون کی زیادتی عین کے بعد، اور حمزہ وصل کی زیادتی اس میں، اور مادہ کیا، جیسے اسلن قاؤن ہے اصل میں۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ یا کی زیادتی بعد لام، لام کے بعد، تو اسلن قا یا، لام کے بعد یا کی زیادتی ہے، تو یا کی زیادتی اس اصل کے اعتبار سے مصنف علیہ الرحمٰ نے بیان کیا، لیکن یہ یا جو ہے یہ حمزے سے تبدیل ہو جائے گی، چونکہ جب چوتھی جگہ طرف میں یا کنارے میں واقع ہو اور حمزہ زائدہ کے بعد ہو، الف زائد کے بعد ہو، تو وہ یا حمزے سے تبدیل ہو جاتی ہے، تو اسی بنا پہ اسلن قاؤن ہوا۔ اس چیز کو مصنف علیہ الرحمٰ آگے بھی بیان کریں گے۔ تو دیکھیں اسلن قایون، تو اسلن قایا، اسلن قایا۔ اب اس میں دیکھیں اسلن قایا میں کتنے حروف اصلی ہیں اور کتنے زائد ہیں، جو مصنف علیہ الرحمٰ نے بتایا کہ یہ زائد ہے،
یہ حروف زائد ہیں اور پھر اس کے بعد جو بچیں گے وہی مادہ ہوگا. اس چیز کا اعتبار رکھیں اور اس چیز کا خیال رکھیں، مادے کی بھی آپ کو پہچان ہو جائے گی. سلا اسلن قاؤن، اسلن قیا، اس کا معنی بتانے لگے ہیں برقفا خفتن. قفا کہتے ہیں گدی کو، یہ جو ہوتی ہے برقفا خفتن، گدی کے بل سونا، چت سونا. اسلم قایا اسلم قی اسلم قاون فهو مسلم قن الامر منه اسلم قی والنهی عنه لا تسلم قی الظرف منه مسلم قن. گردان ذکر کر دی اس وجہ سے چونکہ اس میں حرف علت آیا اور اس میں تعلیلات ہوں گی، تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمہ نے سوچا کہ بھئی یہ دشوار گردان ہو سکتی ہے طلباء کے لیے، آسانی کے لیے ہم اس کو گردان ذکر کر دیں تاکہ وہ بچے یاد کر لیں. اب بتانے لگے ہیں در مصدر این باب کہ اصلش اسلم قایون بود. اس باب در مصدر این باب، اس باب کے مصدر میں کہ اس کی اصل اسلم قایون تھی، یا بسبب وقوع در طرف بعد الف حمزہ شو، یا الف کے بعد طرف میں واقع ہونے کی وجہ سے حمزہ ہو گئی. تو دیکھیں یا الف کے بعد ہے اور طرف یعنی کنارے میں واقع ہے اور اس کے بعد اسی وجہ سے وہ حمزہ ہو گئی. اب بتانے لگے ہیں وہ در دیگر صیغ تعلیل، اور دوسرے صیغے کی تعلیلات، یعنی دوسرے صیغوں کی تعلیل اس باب میں جو دوسرے صیغوں میں تعلیل ہوگی ان تمام صیغوں کی تعلیل بقیاس باب قلصہ باب قلصہ پر قیاس کرنی چاہیے. یعنی جس طرح آپ نے قلصہ کے باب میں تعلیل کی تھی اسی طرح آپ اس میں کر سکتے ہیں. وہ کس طرح؟ ایک صیغے کی میں آپ حضرات کو تعلیل کر کے دکھا دیتا ہوں. جیسے آپ نے پڑھا تھا قلصہ، اصل میں کیا تھا؟ قلصایا، یا متحرک ما قبل مفتوح یا کو الف کر دیا قلصہ ہو گیا. اسی طرح اسلم قایون، تو اسلم قایون تھا تو حمزہ یہ یا جو ہے حمزے سے تبدیل ہو گئی جو قاعدہ پیچھے بتایا تھا. اسلن قایا تو اسلم قایا. یسلن قیو، یسلن قیو تھا، یا پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے یا کو ساکن کر دیا. تو اسی طرح قلصہ یقلسیو تھا تو یا پر ضمے کو دشوار رکھتے ہوئے یا کو ساکن کر دیا. اسی طرز پر تھوڑا بہت فرق ہے، ورنہ اسی طرز پر آپ خود سوچ کر تعلیل کر سکتے ہیں. یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی. اب بیان کرنے لگے ہیں دوسرا باب، یعنی رباعی مزید تھی کہ 3 باب تھے، باب تفاعل اور باب افعلال، باب افعلال. تو اب باب افعلال کا تذکرہ کرنے لگے ہیں. اس سے کتنے باب ملحق ہیں؟ تو بتائیں گے کہ اس سے صرف ایک باب ملحق ہے. ملحق و افعلال را ایک باب ہے، ملحق و افعلال کا ایک باب ہے. افعلال اب بتا رہے ہیں زیادتی، بزیادت واو بعد فا تکرار لام، واو کی زیادتی فا کے بعد اور لام کا مکرر ہونا ہے. جیسے ایک وحداد، کوشش کردن، کوشش کرنا. ایک وحدہ، ایک وحدہ. تو دیکھیں آپ بزیادت واو، واو کی زیادتی فا کے بعد تکرار لام اور لام کا مکرر ہونا ہے. تو اس کا مادہ ہے کاہدہ، کاہدہ مادہ ہے، باقی حروف زائد ہیں. تو یہاں پر الحاق کی غرض سے 3 حروفوں کو زائد لایا گیا. ایک وحدہ، ایک وحید، ایک وحدادن فہو وحید الامر منه، ایک وحدہ، ایک وحید، ایک وحدید والنہی عن لا تک وحید، لا تک وحید، لا تک وحدید. تو امر میں اور مضارع مجزوم میں تینوں صورتیں جائز ہیں. جس طرح آپ نے احمرہ، احمری، احمری، لا تحمرہ، لا تحمری، لا تحمری پڑھی تھی، وہی صورتیں اسی میں جائز ہیں. میں نے بتایا تھا جب کسی مضارع کا آخر کا مضارع کا لام کلمہ مشدد ہو تو اس میں تینوں صورتیں جائز ہوتی ہیں، ہے نا. اس میں کچھ شرط ہیں، ہے نا. اس قاعدے کو میں نے پچھلے سبق میں آپ کے سامنے بیان کیا تھا. تو یہاں پر تینوں صورتیں جائز ہیں. وہ صورتیں کیوں جائز ہیں اس کی وجہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھی. تو دیکھیں اب خود مصنف علیہ الرحمہ بیان کرنے لگے ہیں در جمعی صیغ این باب، اس باب کے تمام صیغوں میں ادغام است ادغام ہے. ارے جیسے اقشعرہ ہے، اقشعرہ تھا تو 2 را یعنی 2 حرف ایک جنس کے جمع ہوئے، پہلے کو ساکن کیا دوسرے میں ادغام کر دیا تو اقشعرہ ہو گیا. اسی طرح ایک وحدہ میں ایک وحدادہ تھا تو 2 دال ایک ساتھ جمع ہوئے، پہلی کو ساکن کیا اس میں مدغم کر دیا دوسری میں تو ایک وحدہ ہو گیا. اقشعرہ ایک وحدہ، اقشعرہ ایک وحدہ. اسی طریقے سے اس میں جس طرح ادغام کیا تھا ایک اقشعرہ میں، اسی طرح ایک وحدہ میں آپ ادغام کر سکتے ہیں. جیسے اب خود بتا رہے ہیں کہ در جمعی صیغ این باب، اس باب کے تمام صیغوں میں کیا ہے؟ ادغام ہے.
تعلیل بوضع صیغ اقشارہ، اقشارہ کے صیغوں کے طریقے پر تعلیل اس باب کی بر زبان باید آورد، زبان پر لانی چاہیے. یعنی جس طرح آپ نے اقشارہ کے باب میں تعلیل کی تھی اس طرح آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. جیسے اقشارہ یقشعر اقشعرار، جیسے اقوحدہ یقوحد اقوحداد، اسی طریقے سے آپ اس میں بھی وہی قاعدے جاری کر سکتے ہیں. اب مصنف علیہ الرحمہ فائدے کے طور پر ایک بات بیان کریں گے جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پہلے ہی بیان کی تھی کہ بھائی رباعی مجرد اور رباعی مزید فی، ان تمام ابواب سے جو باب ملحقات ہوتے ہیں، جو باب ملحق ہوتے ہیں ہے نا، وہ اس کتاب کے اعتبار سے 18 ابواب ہیں. لیکن بڑی بڑی کتابوں میں اور دیگر ابواب ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمہ نے انہی ابواب پر اکتفا کیا جو باب زیادہ مشہور تھے. غیر مشہور ابواب کو یہاں پر ذکر نہیں کیا، چونکہ یہ رسالہ ہے، چھوٹی کتاب ہے، تو یہی چیز مصنف علیہ الرحمہ بیان کرنے ہیں. فائدہ در کتب مطولہ صرف کی بڑی بڑی کتابوں میں ملحقات دیگر 20 ہم رباعی مجرد ہم رباعی مزید فی شمردان. علم صرف کی بڑی بڑی کتابوں میں ملحقات کے دیگر رباعی مجرد بھی اور رباعی مزید بھی، ان کے بہت سارے ابواب شمردان گنے گئے ہیں، شمار کیے گئے ہیں. لیکن اس میں کیوں نہیں کیے گئے تو بتا رہے ہیں. دری رسالہ بر مشہورات اکتفا کر دیں، مگر اس رسالے میں ہم نے ان ابواب پر اکتفا کیا ہے جو زیادہ مشہور ہیں. مشہورات اکتفا کر دیں، ہم نے اکتفا کیا ہے مشہورات، یعنی وہ ابواب جو مشہور ہیں، زیادہ مشہور ہیں، انہی پر ہم نے اکتفا کیا ہے، انہی کو ذکر کیا ہے، دوسرے ابواب کو ذکر نہیں کیا ہے. تو یہ چیز مصنف علیہ الرحمہ نے بیان کی. امید ہے آپ حضرات کے ابواب اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.